بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بلند اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ کھانا بھیج رہی ہیں تو میں نے باندی سے کہا جاؤ اور حفصہ کا پیالہ الٹ دے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھنے لگیں تو باندی نے پیالہ الٹ دیا، جس سے کھانا ادھر ادھر بکھر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا زمین پر بکھر گیا تھا اسے بھی جمع کیا، اور اس کھانے کو آپ نے اور اپنے صحابہ نے نوش فرمایا۔ پھر میں نے اپنا پیالہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پیالہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا اور فرمایا، اپنے برتن کی جگہ یہ برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے اسے کھا لو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس واقعے سے ناگواری کا اثر کچھ بھی نہ دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انجیل میں اس طرح ہیں کہ وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ سوقیانہ اور بازاری انداز سے شور و غل کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی تھا جس کو فلاں عالم کہا جاتا تھا، یعنی وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھا۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دینار قرض تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کہ تجھے دوں۔ اس نے کہا، محمد
میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہ کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اسی مقام پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز بھی پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس یہودی کو دھمکاتے تھے اور نکال دینے کا خوف دلاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ایک یہودی آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس آدمی پر ظلم کروں جو ہماری پناہ میں ہے۔ پھر جب دن چڑھا، یہودی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ محض اس لیے کیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی جو صفات تورات میں مذکور ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ تورات میں لکھا ہے محمد ابن عبداللہ مکے میں پیدا ہوگا، طیبہ کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا اور اس کی حکومت شام میں ہوگی۔ وہ بد زبان اور سنگ دل کا نہ ہوگا اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہوگا اور نہ فحش گوئی اس میں ہوگی اور نہ وہ بیہودہ بات کہنے والا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال موجود ہے، خدا کے حکم سے جہاں اس کو چاہیں خرچ فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا جس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اس قدر سختی سے اپنی طرف کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشانات پڑ گئے۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کنارے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشانات ڈال دیا تھا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد، تمہارے پاس اللہ کا مال ہے، اس میں سے مجھ کو کچھ دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات میں کس طرح پائی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے اور ان کا ملک شام ہوگا۔ نہ وہ بیہودہ ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرے گی، وہ ہر رنج اور راحت میں حمد بیان کرے گی اور ہر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گی اور اپنے اعضاء کا وضو کرے گی اور کمر پر تہبند باندھے گی اور اپنی نمازوں میں اسی طرح صف بستہ ہوگی جس طرح میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مساجد میں گونج ہوگی جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ ان کی آذانوں کی آواز فضائے آسمانی میں سنی جائیں گی۔ ان تمام واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی بد اخلاقی کا بدلہ بد اخلاقی سے نہیں دیا، اپنے ہوں یا پرائے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، شہری ہوں یا دیہاتی، ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی سے، بلند اخلاق سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ،
آپ نے فرعون کو 400 سال تک مہلت دے رکھی، حالانکہ وہ کہتا تھا میں رب العالمین ہوں، اور آپ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا، آپ کے رسولوں کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فرعون اچھے اخلاق والا تھا، اس کو لوگ آسانی سے مل سکتے تھے، میں نے چاہا میں اس کو اس کا بدلہ دے دوں، یعنی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں اسے ڈھیل دے رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن اخلاق 3 خصلتوں سے عبارت ہے: مہربان سے اجتناب، حلال کی طلب، اور اہل و عیال پر توسع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توفیق بہترین رہبر اور قائد ہے، اور حسن اخلاق بہترین دوست ہے، اور عقل بہترین ساتھی ہے، اور ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل وحشت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ عبادت گزار بھی نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے، جبکہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اولاً اس سے حیا چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کو ترش رو پاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے رحم اور ترحم چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کو سخت خو اور بد اخلاق پاؤ گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے امانت داری چھین لیتا ہے، پس تم اس کو خائن پاؤ گے، پس آخر میں اللہ اس سے اسلام کی دولت چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لعین اور ملعون بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور دنیا سے جانے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو کہ اس امت میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 10 باتیں مکارم اخلاق میں سے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی آدمی میں ہوں لیکن اس کے والد میں نہ ہوں، غلام میں ہوں اور اس کے آقا میں نہ ہوں۔ نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ صحیح معاملات کرنا، نمبر 3 سائل کو دینا، نمبر 4 احسانات کا بدلہ دینا، نمبر 5 صلہ رحمی قائم کرنا، نمبر 6 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 7 پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنا، نمبر 8 ہم نشینوں کے حقوق کی رعایت کرنا، نمبر 9 مہمان نوازی کرنا، نمبر 10 ان سب باتوں کی اصل حیا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔